میدے کی جلن اور تیزابیت سکون کو برباد کر دینے والی بیماریاں ہیں جو تقریباً سب کو کبھی نہ کبھی پریشان ضرور کرتی ہیں، اور خاص طور پر اگر یہ رات کو لاحق ہو جائیں تو نیند غارت کر دیتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم میدے کی جلن اور تیزابیت کی وجوہات جانیں گے اور اس بیماری کو بغیر دوائی کے قابو کرنے کے چند کارآمد طریقے ذکر کریں گے جو اس پریشانی کی صورت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ میدے کی جلن اور تیزابیت کی نشانیاں عام طور پر جلن اور تیزابیت کی صورت میں چھاتی کے درمیان جلن محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے جسے ہارٹ برن بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ میدے کی تیزابیت کو خوراک کی نالی میں داخل ہونا ہے۔ اس جلن کے ساتھ منہ کا ذائقہ خراب اور کھٹا سا ہوتا ہے جس کی وجہ میدے میں تیزابیت ہے۔ مزید نشانیوں میں کھانسی اور ہچکی کا لگنا، آواز کا کھردرا ہونا، منہ سے بدبو کا آنا اور پیٹ کا پھولا ہوا محسوس ہونا وغیرہ شامل ہے۔ میدے کی جلن اور تیزابیت کی وجوہات: بہت سے لوگ اس بیماری میں کسی نہ کسی وقت مبتلا ہوتے ہیں جس کی کوئی واضح وجہ نہیں ہوتی، مگر عام طور پر چند معمولات زندگی ایسے ہیں جس سے یہ پیدا ہوتی ہے یا بڑھ جاتی ہے۔ کھانے پینے میں بے احتیاطی، خاص طور پر ایسے کھانے جو تیل اور گھی میں فرائی ہوں، چائے اور کافی وغیرہ، ضرورت سے زیادہ میٹھے کھانے اور ایسے کھانے جو چکنائی سے بھرپور ہوں یا جن میں تیز مسالہ جات کا استعمال کیا گیا ہو، میدے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتے ہیں۔ سگریٹ نوشی اور موٹاپا بھی اس بیماری کی ایک بڑی وجہ ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بیماری عام طور پر حاملہ خواتین کو لاحق ہوتی رہتی ہیں۔ ذہنی دباؤ اور ذہنی پریشانی بھی میدے میں تیزابیت کے ساتھ جلن پیدا کرتی ہے۔ ادویات، خاص طور پر درد کو دور کرنے والی دوائیاں اور سوزش کو ختم کرنے والی دوائیاں بھی تیزابیت اور جلن پیدا کر سکتی ہیں۔ ہیاٹس ہرنیا یعنی میدے کا چھاتی کی طرف حرکت کر دینا بھی اس بیماری کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تیزابیت اور جلن کو خود سے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ لائف سٹائل کو بدل کر اس بیماری کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر اسے ختم کرنے کے لیے کھانے کی مقدار کم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ تھوڑا تھوڑا کھانا دن میں کئی دفعہ کھا سکتے ہیں، بجائے اس کے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، اور اپنی خوراک میں ایسے کھانے کو شامل کریں جس میں کاربز کم ہوں۔ چائے اور کافی کو بہت زیادہ استعمال کرنا کم کریں کیونکہ یہ میدے میں بہت زیادہ تیزابیت پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے اور خوراک کی نالی کے نچلے حصے کو کمزور کرتی ہے، جس سے تیزابیت میدے سے خوراک کی نالی میں داخل ہو جاتی ہے اور جلن پیدا کرتی ہے۔ اپنے بیڈ کو سر والی سائڈ سے 10 سے 20 سینٹی میٹر اونچا کر لیں۔ اس کے لیے بیڈ کے نیچے کوئی چیز رکھیں، اس سے آپ میدے کی تیزابیت خوراک کی نالی میں داخل نہیں ہوگی اور بیماری میں راحت محسوس ہوگی۔ اگر جسم پر موٹاپا طاری ہے تو اپنا وزن کم کریں، اور اس کام کے لیے کم کیلوریز والی خوراک کے ساتھ مناسب ورزش بھی ضروری ہے۔ روزانہ مناسب ورزش کرنا ذہنی تناؤ اور پریشانی کو ختم کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ اس سے جسم میں خون کے ساتھ آکسیجن کی سپلائی بہتر ہوتی ہے، جس سے دماغ کو بھی اپنے افعال سر انجام دینے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق چیونگم کھانے سے، خاص طور پر ایسی چیونگم جس میں بائیکاربونیٹ شامل ہو، تیزابیت اور جلن کا خاتمہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ میدے کی تیزابیت اور جلن کا شکار ہیں تو اپنی خوراک میں سے کچا پیاز نکال دیں، کیونکہ پیاز میں شامل فرمینٹیبل فائبر میدے میں خوراک کو ہضم کرنے کے دوران زیادہ گیس پیدا کرتی ہے، اور کچا پیاز خوراک کی نالی کو بھی متاثر کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ کاربونیٹڈ ڈرنک کا استعمال کم کریں کیونکہ یہ ڈرنک جہاں صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہاں ان کو زیادہ پینا تیزابیت اور جلن کا باعث بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ایسے جوس جس میں سٹرس زیادہ ہو کم استعمال کریں۔ سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھانا کھائیں اور کھانا کھاتے ہی سونے کی عادت کو فوری ترک کر دیں، کیونکہ یہ عادت جہاں تیزابیت اور جلن پیدا کرتی ہے وہاں صحت کو کئی طریقوں سے نقصان پہنچاتی ہے، جس میں موٹاپا پیدا کرنا سر فہرست ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دائیں کروٹ سونے سے میدے پر بوجھ پڑتا ہے اور یہ تیزابیت اور جلن کی صورت میں بیماری کو بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین، ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔